بابا جی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ابھی انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اسلام بھی قبول نہیں کیا اور مسلمان بھی نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جب آئے تو ان کے آنے کا انداز بڑا عجیب تھا. روایات میں آتا ہے کہ 96 سال کے قریب ان کی عمر تھی اور ان کی کمر جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے جھک چکی تھی. یعنی بالکل سٹیٹ اور سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ جھکی ہوئی کمر تھی. اور اس طرح کر کے ایک عصا یا لاٹھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اس طرح کر کے اس کا سہارا لے کے یہ چل رہے ہیں. اب یہ لاٹھی ٹیکتے 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 سہارا لیتے لیتے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گئے. اور بڑے خوش نصیب ہیں، خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ میرے لجپال کریم آقا نے ان کو جو آتے ہوئے دیکھا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور مسجد نبوی کے دروازے سے جا کے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر رحمتوں والے آقا ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے لے آئے. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یہ بابا جی جب حضور کی بارگاہ میں باتیں کر رہے تھے نا تو بڑھاپے کی وجہ سے ان کی یہ پلکوں کے بال بڑے بڑے تھے اور ان کی یہ پلکیں ایسے نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی، نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی اور یہ یوں کر کے اپنی پلکیں اٹھا کے جلوہ یار کو دیکھتے تھے اور پھر بات کرتے تھے. حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے تھے اور پھر بات کرتے تھے. ہاں، زبان حال سے کہتے ہوں گے مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں سوہنے رب دی شان آکھاں. اسرے بالین من برخیز اے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. وہ کہتے ہیں نا کہ طبیب کسی بیمار کے سرانے بیٹھا ہوا تھا، کبھی اس کی نبض پہ ہاتھ رکھتا، کبھی اس کا جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھتا، کبھی بدن پہ ہاتھ لگاتا. تو اس نے کہا او نادان طبیبہ اٹھ یہاں سے چلا جا، اور نادان طبیبہ یہاں سے اٹھ کے چلا جا، میرا علاج دارو نہیں ہے، میرا علاج دیدار ہے. تو بابا جی جلوہ دیدار مصطفیٰ میں گم تھے، حضور کا چہرہ دیکھ رہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ بابا جی آ کے بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی تو زندگی ساری گناہوں میں گزر گئی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گئی، لوگوں کو تکلیف دیتے، اذیت پہنچاتے، لوگوں کا حق کھاتے، پتہ نہیں کیسے زندگی بیت گئی. اب ایک صحابی آپ کے ملے ہیں اور انہوں نے مجھے آپ کا راستہ بتایا ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کی جناب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ کیا میرا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا؟ میں کلمہ پڑھ لوں تو میرا کلمہ پڑھنا قبول ہو جائے گا؟ بابا جی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی زندگی کا بھی ایک تجربہ ہے. لوگ قدر اس کی کرتے ہیں جو فائدہ دیتا ہے. اپنا وجود بیکار ہو گیا ہے، کما بھی نہیں سکتا، محنت بھی نہیں کر سکتا، مشقت بھی نہیں کر سکتا، اپنا وجود تو بیکار ہے. اور جب یہ وجود بیکار ہو جاتا ہے تو اولاد پر بھی بوجھ بن جاتا ہے. ہاں جی، اپنے بیٹے بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ بابا جی واسطے آسانی پیدا کر دے، بابا جی واسطے آسانی پیدا کر دے. مولوی صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب دعا منگو اللہ بابے واسطے آسانی پیدا کر دے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب بابا جی جائیں اگلے جہان میں،
جب بندے کا وجود بوجھ بن جاتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، آپ کہتے ہیں رب کی راہ میں خرچ کرو، آپ کہتے ہیں جہاد کرو۔ یا رسول اللہ پہلی بات ہے نماز پڑھنا، میں تے اٹھن دے قابل نہیں، نماز پڑھنا تے دور دی گل ہے۔ یا رسول اللہ میں رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ میں قیام بھی نہیں کر سکتا، میں تو لاٹھی کے سہارے کھڑا ہوتا ہوں، تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیسے نماز پڑھوں گا؟ نہ میری نماز میں رکوع ہے، نہ میری نماز میں قیام ہے، نہ میری نماز میں سجدہ ہے، کیسی نماز ہے؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا وجود بیکار ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب کی راہ میں خرچ کرو، اور میں تو خود محتاج ہوں، کبھی بیٹے سے مانگتا ہوں، کبھی بیٹی سے مانگتا ہوں، کبھی اولاد سے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی بھتیجے سے، کبھی بھانجے سے۔ ان کا دل چاہتا ہے تو مجھے دے دیتے ہیں، دل نہیں چاہتا تو کوئی نہیں دیتا۔ تو میرا اپنا وجود بیکار ہو گیا ہے، نہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ میں رب کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جہاد کرنا، میں چلنے کے قابل نہیں، لاٹھی کے بغیر تلوار اٹھا کے جہاد کیسے کروں گا؟ میں جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ یہ میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، اور بیکار وجود کسی کام کا نہیں ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا۔ اللہ کو میرے کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور میرا نبی کیسا لجپال تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ بابا جی بات کر رہے تھے تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری تھا، حضور ایسے رو رہے تھے جیسے برسات میں بارش ہوتی ہے۔ جب یہ بابا جی کہہ رہے تھے نا کہ اب میں نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں، روزہ رکھنے کے بھی قابل نہیں، زکوٰۃ دینے کے بھی قابل نہیں، حج کرنے کے اور جہاد کرنے کے بھی قابل نہیں، میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، تو رسول اللہ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بابا جی کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بابا جی، آپ نے فرمایا بابا جی میرا رب کوئی آپ کی نماز کا تھوڑا محتاج ہے، میرا رب کوئی آپ کی زکوٰۃ کا تھوڑا محتاج ہے، میرے رب کو آپ کی نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس میرے رب کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں آ جائیں، میرا رب آپ کو بے حساب جنت میں داخل فرما دے گا، میرا رب آپ کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ الاسلام ینہدم ما کان قبلہ، اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے، جتنے بھی گناہ ہو کلمہ پڑھا اور سارے گناہ مٹ گئے، سارے گناہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔